کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پاکیزہ سیرت ہے اس میں سے ہمیں کچھ واقعات اس وقت اگر آپ بتا سکیں. ظاہر ہے بہت سے واقعات ایسے ہوں گے لیکن کچھ نمونتاً ہمیں آپ بتا سکیں جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی, آپ کا جو کردار تھا, اس میں درست زبان جو ہے وہ نہ اپنوں کے ساتھ نہ غیروں کے ساتھ اس پہ کہیں پہ کوئی نظر ہی نہیں آتا, ہمیں ٹریس بھی نظر نہیں آتا. تو آپ سے درخواست ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نبی کے طور پہ, فرستادہ کے طور پہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کھڑا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اخلاق فاضلہ کی نمایاں خوبی عطا کرتا ہے. قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آتا ہے انکا لعلی خلق عظیم, اور یہ یقیناً ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ایک نمایاں امتیاز ہے. آپ کے خادم, آپ کے عاشق صادق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس خلق نبوی میں اپنے پیارے آقا کے پوری طرح رنگین تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے اندر بھی اخلاق فاضلہ کی بہترین جھلک اس زمانے میں ہمیں نظر آتی ہے. اخلاق فاضلہ کی بات ہوئی تو یہ بہت ساری تفصیلی بات ہے, لیکن چونکہ سوال بد زبانی کے بارے میں ہے تو اس لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بد زبانی کے مقابلے پہ جو اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کی جاتی ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بد زبانی کی گئی. مخالفین نے صرف اختلاف ہی نہیں کیا, صرف کتابیں ہی نہیں لکھی, صرف جلسے ہی نہیں کیے, بلکہ ایسی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی کہ خود ان کے بعض لکھنے والوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہماری کتابیں جو جماعت کی مخالفت میں لکھی گئیں ان میں سوائے مغلظات کے ہم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا, دلائل کم ہیں اور بری باتیں زیادہ ہیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رد عمل میں, اور آپ کی شخصیت کیسی تھی, آپ کا انداز کیا تھا, آپ کا طریق کیا تھا, تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی, جیسا آپ نے اشارتاً ذکر کیا, اس میں ہر جگہ پہ صبر, ضبط, تحمل, برداشت, بردباری اور ایک ایسی سنجیدگی نظر آتی ہے اور ایسا رحم نظر آتا ہے, ایسی شفقت نظر آتی ہے کہ جو آپ کے کردار کو بہت نمایاں کرتی ہے. اس سلسلے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے جو آپ نے ملفوظات جلد اول صفحہ 556 سے میں نے لیا ہے, یہ ذرا سنیے, جس میں آپ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری طبیعت کا اندازہ کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی ودیت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھر میرے سامنے میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا رہے, آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اکھاڑ نہ سکا. تو یہ صبر و ضبط تھا, تحمل تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں نظر آتا ہے. آپ کو غیر معمولی استقامت اور پہاڑوں جیسا صبر و ضبط عطا کیا گیا تھا. مخالفین نے گالیاں دیں اور بہت گالیاں دیں, آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شعر میں کیا خوب فرمایا کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو, رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں, نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے. یہ جو مخالفت اور بدزبانی ہے, اس کا ایک سلسلہ یہ تھا کہ آپ کے نام خط آیا کرتے تھے, خط ایسے جس کے اوپر وہ ٹکٹ نہیں لگاتے تھے, اور دوسرا اس کے اندر نام بھی نہیں لکھتے تھے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان بے رنگ خطوں کو بھی وصول کر لیا کرتے تھے. پتہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر گالیاں ہوں گی, لیکن پھر بھی لے لیتے تھے. اور اس کا ایک جگہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ شاید وہ اپنا نام اور پتہ لکھ دیں, کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے, گالیاں دی ہیں یا کوئی سوال ہے تو ہم اس کی وضاحت کر سکیں. لیکن پیسے دے کے خط کھولتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ گمنام خط ہے, اندر نام نہیں لکھا, صرف گالیاں لکھی ہیں. اگر گالیاں لکھتے تو ہم ان کو سمجھا ہی دیتے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ گالیاں دیتے ہیں اس کی تو مجھے پرواہ نہیں, بہت سے خطوط گالیوں کے آتے ہیں جن کا مجھے محصول بھی دینا پڑتا ہے, اور کھولتا ہوں تو گالیاں ہوتی ہیں. اشتہاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں, اور اب تو کھلے لفافوں پر گالیاں لکھ کر بھیجتے ہیں. مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے, اور خدا کا نور کہیں بجھ سکتا ہے؟ ہمیشہ نبیوں اور راست بازوں کے ساتھ ناشکروں نے یہی سلوک کیا, اب تک ناپاک طبع لوگ گالیاں دیتے ہیں. میں تو بنی نوع انسان کا حقیقی خیر خواہ ہوں,
جو مجھے دشمن سمجھتا ہے وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے۔ یہ میں نے ایک دو اقتباس لیے ہیں صرف یہ نمونہ دکھانے کے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں جو ضبط و تحمل تھا، یہ اس کا ایک اندازہ ہمیں اس سے ہوتا ہے۔ واقعات حقیقت کے بہترین ترجمان ہوتے ہیں، واقعات کا ایک وسیع خزانہ ہے جو آپ کی زندگی میں ہر نظر آتا ہے۔ میں نے نمونتاً 3 واقعات کا انتخاب کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک واقعہ اصحاب احمد میں یہ درج ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مولوی صاحب قادیان آئے، بحث کرنے لگے، حیات وفات مسیح پر بحث تھی۔ جب مولوی عاجز آ گئے تو انہوں نے حضور نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کیا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ اس نے جواب میں یہ کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ دجال ہیں۔ دجال کی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے منہ بند کر دے گا۔ غالباً ان کا خود منہ بند ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کر دیا۔ اس کے بعد حضور ان کی بات سن کے اندر تشریف لے گئے اور اس شخص نے حضور کی خدمت میں ایک رکا بھجوایا کہ حضور میں ضرورت مند ہوں، بڑا غریب ہوں، یہاں آ تو گیا ہوں لیکن مجھے کچھ رقم چاہیے، میری مدد کی جائے۔ اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت حوصلہ دیکھیں اور آپ کی بردباری دیکھیں، آپ کا ضبط و تحمل دیکھیں کہ اس گالیاں دینے والے شخص کو آپ نے 15 روپے بھجوائے، لیکن ان کا اثر دیکھیں۔ وہی مولوی جب واپس گئے تو امرتسر جا کر ایک اشتہار شائع کیا جس میں اس نے حضور کے اس خلق عظیم کا ذکر کیا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور مسجد اقصی قادیان میں تقریر کر رہے تھے۔ ایک عاریہ اس جلسے میں آیا اور بہت احباب کثرت سے آئے ہوئے تھے، اور اس عاریہ نے آپ کو بہت سخت گندی گالیاں دیں مجلس کے اندر عین اجلاس کے دوران۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس کی بد زبانی کی حد ہو گئی اور وہ کسی طرح بھی باز نہ آیا تو حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا اپنے دوستوں کو کہ آرام سے اس شخص کو باہر لے جائیں مگر کچھ نہ کہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس حد تک آپ کا دل میں ضبط تھا، تحمل تھا، برداشت تھی، اور آپ گالیوں کا جواب کبھی بھی اس انداز سے نہیں دیتے جس طرح آج کے زمانے میں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک شخص قادیان آیا اور مہمان خانے میں مقیم ہوا۔ وہ شخص اپنے آپ کو بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت صاحب الہام سمجھتا تھا۔ بدقسمتی ایسی کہ کسی شخص کی غلطی سے اس کا لوٹا چوری ہو گیا، جس پر وہ بہت سیخ پا ہوا، بہت ناراض ہوا کہ میرا لوٹا کسی نے اٹھا لیا ہے۔ اٹھایا کیا، گم ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا بالکل گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں اس کے بدلے ایک نیا لوٹا خرید کر دیں گے۔ وہ وہاں ٹھہرا، لیکن اس کی گفتگو کا انداز گستاخانہ تھا اور وہ بولتا چلا جاتا تھا۔ جب وہ ذرا سا رکتا تھک کر تو مسیح موعود علیہ السلام اسے پھر تسلی دیتے کہ لوٹے کے گمنے پر غم نہ کھاؤ، ہم تمہیں نیا لوٹا لے کر دیں گے، لیکن وہ پھر اس کے بعد بزبانی شروع کر دیتا۔ ہوتے ہوتے جس وقت نماز کا وقت آیا تو یہ سلسلہ ختم ہوا۔ مسیح موعود علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو جاتے ہوئے اس ظالم انسان نے آپ کے کوٹ کو پکڑ کر کھینچا اور پھر وہ کہنے لگا، مخاطب کر کے آپ کو یہ الفاظ اس نے کہے کہ سن، مجھے خدا نے بتایا ہے کہ تو بہت جلد طاعون سے ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اندر تشریف لے گئے، اور اس شخص کو جیسا حضور نے فرمایا تھا کارکنان نے ایک لوٹا خرید کے دیا، وہ بڑا خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ شخص جو ضلع فیروز پور سے آیا تھا، قادیان سے روانہ ہو کر اپنے گاؤں میں پہنچا، لیکن جو ہی گاؤں میں پہنچا اللہ تعالیٰ کی گرفت اس پر آئی، وہ طاعون کا مریض بنا اور اسی طاعون سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ تو یہ واقعہ میں نے خاص طور پر اس لیے بھی یہاں بیان کیا ہے کہ بدزبانی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جو بدزبانی کرنے والے اور ایک دوسرے سے اس رنگ میں مقابلہ کرنے والے، بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے، ان لوگوں کو خدا کا خوف کرتے ہوئے ایسی باتوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے اور اس واقعے سے سبق بھی لینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں، یہ پورا نقشہ اس بات کا بیان کرتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آقا و مطاع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ نظم و ضبط کا، تحمل کا، برداشت کا، عفو کا، درگزر کا نمونہ دکھایا، اور یہ آپ کے اخلاق فاضلہ میں سے ایک بہت ہی نمایاں پہلو تھا۔ بہت بہت شکریہ۔